الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ ذوی الاجتباء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومعوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط. رواہ الترمذی وغیرہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضاء نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. محرم شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور 8ویں تاریخ ہے. پرسوں عاشورہ محرم ہے یعنی محرم شریف کی 10ویں تاریخ. سنت کی روشنی میں محرم شریف ہمیشہ سے قابل احترام مہینہ ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ 10ویں پارے میں سورۃ توبہ شریف کی ایک آیت کریمہ ہے. اس کے الفاظ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو شروع ہی سے ہم نے یہ بات پکی کر دی تھی، اس پر فیصلہ کر دیا تھا کہ دنیا میں ایک مخصوص مدت ہوگی جس کو سال کہیں گے اور اس سال کے 12 مہینے ہوں گے. ان 12 مہینوں میں فرمایا 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم. کتب تفسیر میں اس آیت کے تحت محققین تفسیر نے وضاحت فرمائی اور دلائل سے متعین کیا وہ 4 مہینے کون سے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم شریف ہے. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے ہمیشہ سے، شروع سے. لیکن تاریخ اسلام میں اس کی مزید عظمت بڑھ گئی کہ جب اس کی نسبت ہوئی نواسہ رسول کی شہادت سے، اہل بیت نبوت کے عظیم افراد کی قربانی سے. اب پورے جہان میں
اس مہینے کا تعارف حضرت امام عالی مقام کے حوالے سے ہی ہو کر رہ گیا ہے. تو اس نسبت سے اور اس عظیم قربانی کی وساطت سے جو حضرت امام عالی مقام نے شریعت مطہرہ کی بالادستی کے لیے اور اسلام کے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جو پیش فرمائی، ہم سب سے پہلے ان کی اس عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو بات خصوصی طور پر اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ مسلک ہے کہ جب ائمہ اسلام کے خصوصیت کے ساتھ حضرت امام عالی مقام کے تذکرے ہوں تو اس طرح سے بیان نہ کیا جائے کہ ان کی بزدلی ظاہر ہو، کمزوری ظاہر ہو اور وہ عاجز ظاہر ہوں، دنیا کے سامنے بے بس ظاہر ہوں. کوئی بے بس نہیں تھے، بندہ لگا پروگرام تھا اسلام کی سربلندی کے لیے. تو ہمارا یہ مشن ہے کہ ان حضرات کی عظمت کے پہلو کو بیان کیا جائے، شجاعت کو بیان کیا جائے، بہادری کو بیان کیا جائے اور عظیم قربانی کو بیان کیا جائے. اس لیے سنی جماعت ہائے حسین کہنے کی قائل نہیں بلکہ واہ حسین کہنے کی قائل ہے. ان حضرات کی عظمت کے پہلو کو بیان کیا جائے اس طرح سے کہ دنیا کے سامنے پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی قربانی پیش کی. میں اس سلسلے کا ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر طرح سے ہر آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے. یہاں تک کہ جو بندہ صرف زبانی ذکر بھی کرے اللہ تعالیٰ کا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی چرچے کرا دیتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ شریف کی. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں لفظی ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ترجمہ نہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. حضرت فاتح مرزائیت قاطع قادیانیت امام اہل سنت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ہے چشتی نظامی، اور پورے بر صغیر میں یعنی خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں چشتی سلسلے کا جو مرکز ہے دربار شریف پاکستان میں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار شریف ہے. آپ سے آگے دو لڑیاں نکلیں، ایک صابری ایک نظامی، تو کچھ چشتی نظامی کچھ چشتی صابری. حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی یہ خلیفہ ارشد ہیں حضرت بابا صاحب کے، تو جو ان کے سلسلے سے منسلک ہوئے وہ چشتی نظامی کہلائے. اور حضرت مخدوم صابر کلیری یہ حضرت بابا صاحب کے بھانجے ہیں اور آپ کے خلیفہ اجل ہیں. ان سے جو لڑی چلی وہ کہلاتے ہیں صابری. تو یعنی صابری بھی بابا صاحب سے بنے اور نظامی بھی بابا صاحب سے بنے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال عرس مبارک میں تشریف لاتے تھے پاک پٹن شریف. اب ہو رہا ہے عرس مبارک جی، یہ یعنی یہ عرس مبارک کے ایام ہیں.
چلو یہ حسن اتفاق کہ بھی آپ کا ذکر بھی آ گیا، یعنی ہم بھی عرس منا رہے ہیں ان کا۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے تھے میں یہاں پر جب حاضری دیتا ہوں تو صرف اس لیے آتا ہوں کہ فذکرونی اذکر کی میں عملی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، کیونکہ بابا صاحب کے نعرے وہاں پہ زیادہ لگتے، اللہ محمد 4 یار، دیکھیں بیٹھے سارے مرید ہیں، ہاں یعنی سب کو یاد ہے پہلے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید فرید فرید۔ تو فرمایا جب میں یہ نعرے سنتا ہوں تو فذکرونی اذکرکم کا مجھے معنی پتہ چلتا ہے، میں تو یہ دیکھنے آتا ہوں۔ تو ایک بندہ اللہ کا ذکر کرے زبانی طور پر، اللہ اللہ زیادہ کرے، ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، عبادت زیادہ کرے، اللہ اس کے بھی چرچے کرا دیتا ہے۔ تو جو جان کا نذران پیش کر دے، جو بھائی پیش کر دے، جو بھتیجے پیش کر دے، جو بھانجے قربان کر دے، جو اپنے جگر پارے اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور پھر اپنے آپ کو بھی کٹوا دے، تو بتاؤ ان کے چرچے کتنے ہوں گے؟ تو یہ چرچے بند نہیں ہو سکتے، دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ چندہ دے کر نہیں کرائے گئے، یہ اللہ کرا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ اور یہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، سورۃ مریم شریف پڑھیں، سورہ مریم، اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کاملین کی شان بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ان، جس کلام کے شروع میں ان لگا دیا جائے، عربی کا یہ قاعدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اپنے محاورے میں ترجمہ کریں گے یہ بالکل پکی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری جماعت کہے پکی بات ہے جی، ایک یہ ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کہے پکی بات ہے، ایک یہ ہے کہ خالق کائنات فرمائے یہ بات بالکل پکی بات ہے۔ کون سی؟ فرمایا جو کامل الایمان ہیں، جو صالحین ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی ود ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ ود، ود، سیجعل لهم الرحمن ودا، حب نہیں جی، حب اور ود میں فرق ہے، معنی حب کا بھی محبت ہے اور ود کا معنی بھی محبت ہے، لیکن محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کا مائل ہونا جی، اس کو حب کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن ود کا لفظ اس محبت پہ بولا جاتا ہے جس میں بے قراری ہو، جس میں دل مچل جائیں، جس میں جذبات ابھر جائیں، جس میں تڑپ ساتھ موجود ہو۔ تو ہمارا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کامل الایمان اور صالحین بندے ہوتے ہیں، میں عامت المسلمین کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہوں کہ میرے ان کامل بندوں کو میرے بغیر چین نہ آیا۔ تو اب میں تمغہ یہ دیتا ہوں کہ ان کے بغیر ایمان والوں کو چین نہیں آتا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، جھلکی میں دکھاؤں تھوڑی سی جی، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو دیکھیں۔ میں موازنہ نہیں کر رہا، میں صرف قرآن کی آیت کی تفسیر کا جھلکی پیش کر رہا ہوں۔ سال کے بعد حج پڑھا جاتا ہے جی، اور عمرہ بھی جاری رہتا ہے پورے سال میں۔ یہ اور بات ہے، کسی ملک کا کوٹا کسی مہینے میں ہوتا ہے اور کسی کا کسی مہینے میں، اور اب تو سارا جو ہے نا کرونا کی نظر ہوا پڑا ہے۔ علمان الحفیظ جی، جو کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، ایک نظر نہ آنے والے کیڑے سے ڈر گئے۔ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی بھی
سبحان اللہ جی. یعنی مشکل کشا کے مسئلے پہ ہم پہ یہ ہوتا تھا. اب ماسک نے اس مسئلے کو حل کر دیا. ماسک منہ پہ رکھا ہوا ہے جی. ایک تکلیف دینے والے نہ نظر آنے والے جانور سے بچنے کے لیے تو ماسک مشکل کشا ہو سکتا ہے. اللہ نے کچھ نہیں دیا تو نبی ولی کو نہیں دیا, کوئی اثر نہیں رکھا تو ان میں نہیں رکھا. تو خیر اب تو یہ نظر ہوا پڑا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کرونا کے حوالے سے. لیکن عمرہ جب جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کے لوگ تو نہیں چلے جاتے نا, مخصوص کوٹا ہوتا ہے. اور حج میں بھی جی ایک کوٹا ہوتا ہے مخصوص, زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ, چلو میں 40 لاکھ مان لیتا ہوں, چلو 50 لاکھ کہہ دیتے ہیں جی. 50 لاکھ کی حد تک لوگ حج کرتے ہیں. لیکن امام حسین کا تذکرہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہو رہا ہے. ہے یہ بھی حج کی برکت. میں موازنہ نہیں کر رہا, یعنی یہ انہوں نے یہ کام کیے, اللہ نے صلہ دیا, تو ہم ان کی قربانی کو, عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام علی مقام عقیدے کا حصہ ہے, نظریے کا حصہ ہے, ایمان کا جز ہے. اور ایمان کا یہ مطلب ہے یہاں پر کہ ان کی حقانیت پر ایمان رکھا جائے. انہوں نے جو کیا اللہ رسول کی مرضی سے کیا, قرآن و سنت کی روح سے کیا, دلائل شریعہ کی بنیاد پر کیا. تو لہذا میں ناتھاں حضرات کو ایک بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی ان کو میں یاد دلا دوں. یہ جو پڑھتے ہیں نا کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, غلط ہے. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو. امام حسین ایسے شہید ہیں کہ پیدا ہونے کے دن حضور نے اعلان کر دیا تھا میرا یہ بیٹا شہید ہے, اور ساری خبریں حضور نے ان کو بتا دی تھیں. یہ معاملہ ہونا ہے. انہوں نے کہا میں بھی صبر کر کے دکھاؤں گا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا یہ مت پڑھو, بلکہ اس کو تبدیل کر دو, تصحیح کرو, اصلاح کرو, یوں پڑھا کرو جس کو طیبہ سے کوفہ بلایا گیا, دھوکے سے نہیں جی. دھوکے کا لفظ مت بولیں. دھوکہ وہ کھاتا ہے جس کو علم نہ ہو. دھوکے کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو بے خبر ہو, اور یہاں تو بے خبری کی بات ہی نہیں ہے. تو حضرت امام حسین کی حقانیت پر, صداقت پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کئی وجوہ سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس کے بارے میں فیصلہ جس کے حق میں دے دیں, بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بحث کی اعتراض ہوتے ہیں, سوال ہوتے ہیں, مسئلہ سمجھنے کے لیے الجھنیں ہوتی ہیں, لیکن اصول نہیں ٹوٹا کرتے اعتراض سے. لوگوں نے تو اللہ کو بھی معاف نہیں کیا جی. مجھے لے گئے تھے جمال الدین والی کے ساتھ, ایک بستی تھی, جلسہ تھا. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے سٹیج پہ بٹھایا. میں نے کہا کہ بھئی یہ موضوع کیا ہے؟ تو کہنے لگے موضوع یہ ہے کہ اس بستی کی اکثریت یہ کہتی ہے, یہ عقیدہ بنا لیا انہوں نے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. لو جی, یہ دن بھی دیکھنے تھے اپنی آنکھوں سے جی. اس موضوع پہ بات کرنی ہے. وہ کہتے اللہ ہے تو دکھاؤ. میں نے کہا ان کو سمجھانا آسان ہے جی, ان کو مارو جوتے, یہ جب کریں دھاڑ وہی پوچھو کیا ہوا, یہ کہیں گے درد ہو رہی ہے. ان سے کو درد دکھاؤ. ہم دیکھیں تو مانیں, پھر شروع ہو جاؤ. اب میں نے کہا یہ ہے ان کا حل, یہ ہے ان کا علاج. تو اعتراض اور سوال یہ الجھن کا نتیجہ ہوتے ہیں, قلت علم کا نتیجہ ہوتے ہیں, دماغ اور
حافظہ یا سمجھ کی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں، اصول نہیں ٹوٹا کرتے. اب کسی بے ایمان نے اللہ پہ اعتراض کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم ہو گیا، اس کی شان کم ہو گئی؟ جی. تو اسی طرح سے اللہ رسول جس کے حق میں فیصلہ دے دیں دلیل کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی دلیل ہے. تو میں کلمہ کا واسطہ دے کر سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے. اور آج کل تو مشرق سے مغرب، مغرب سے جنوب تک آواز پہنچ جاتی ہے. کہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائے کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا؟ ہمت کرو، سرکار کا پڑھا. تو سرکار کے فیصلے کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت نہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے فیصلے حضرت امام حسین کے حق میں دے چکے. آل رسول ہیں، مد مقابل آل رسول نہیں. صحابی ہیں، حضرت امام حسین صحابی ہیں، مد مقابل صحابی نہیں ہے. تقوی کے امام ہیں، مد مقابل فاسق و فاجر ہے. جی. عدل و انصاف کا پیکر ہیں، مد مقابل ظالم و جابر ہے. تو یہ ساری باتیں آپ سوچتے جائیں. اور پہلے ہی دن حضور نے ان کے شہید ہونے کا اعلان فرمایا. جو غلط قدم اٹھائے اور اس حالت میں مارا جائے وہ تو حرام موت مرنے والا کہلاتا ہے، شہید نہیں ہوتا. میری بات پر توجہ فرمائیں، سب توجہ فرمائیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا تھا، مارا گیا، اگرچہ مسلمان ہو. میں کہتا ہوں اگرچہ صحیح العقیدہ سنی بھی ہو، ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں اگر مارا جائے تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے یہ حرام موت مر گیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. تو اگر امام حسین کا اقدام غلط ہوتا تو وہ شہید کیسے ہوتے؟ اور ایک تو شہید وہ جس کو جنگ اخبار شہید کہے، جس کو پاکستان کا کوئی جریدہ اس کی شہادت کا اعلان کرے، جس کو قوم شہید کہے. جی. حالانکہ شہادت تو دل کے جذبے کا نام ہے اور وہ غائب ہے، تو لہذا صحیح فیصلہ وہ دے سکتا ہے جو غائب جانتا ہو. یہ اللہ فیصلہ دے سکتا ہے یا اس کا رسول فیصلہ دے سکتا ہے؟ اللہ رسول نے پہلے ہی دن امام حسین کو شہید کرا دیا. تو جب وہ شہید ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا اللہ رسول کے فرمان کے مطابق کیا. اچھا، میں آج ایک ایمان افروز ایک حدیث بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے خطبے میں وہ حدیث پڑھی، اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں. حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، یہ حدیث ہے. احب اللہ من احب حسین، حسین سبط من الاسباط، ترمذی میں موجود، ابن ماجہ میں موجود. بلکہ میں حدیث کی کتب تخریج میں سے 12 کتابیں دکھا سکتا ہوں. کتب نقل میں نہیں، نقل میں سینکڑوں آتی ہیں. نقل کا مطلب ہوتا ہے حوالہ کوئی اس میں اپنی کتاب میں لکھے. آپ نے کتاب لکھی، آپ نے کہا یہ حدیث ترمذی میں ہے. دوسرے دوست نے لکھی، اس نے بھی لکھ دیا ابن ماجہ میں ہے. تیسرے نے لکھی، اس طرح سے ہزاروں حوالے ہو جائیں گے. لیکن بنیادی حوالہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو محدث اپنی سند سے روایت کرے. ایسی کتابوں کو کہتے ہیں کتب تخریج، یعنی محدثین اپنی سند پیش کریں کہ یہ حدیث ان کو کیسے ملی. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں بیان کیا، ان کے استاد، انہوں نے سنا اپنے استاد سے، شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، یہاں تک یہ روایت پہنچی مولا علی تک، مولا علی نے سنی سرکار سے. اس کو کہتے ہیں سند. کیا کہتے ہیں؟ سند. یہ سنی مذہب کا خاصہ ہے کہ ہم جو مسئلہ قرآن سے بیان کریں، قرآن پر تو اعتراض ہو سکتا ہی نہیں، حدیث پر بیان کریں تو باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے. بیان کرنے والے کون ہیں، ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچی، ہم یوں نہیں کہتے آواز آندھی ہے. پچھلے پتہ نہیں چپ کیوں ہیں. ہاں، ہم باقاعدہ اس کی سند پیش کرتے ہیں. جی. اور یہ حضور کا دین ایسا محفوظ ہے کہ اس کی سندیں موجود ہیں، ہر راوی کے حالات موجود ہیں. یہ بندہ کیسا تھا، یہ بندہ کیسا تھا، فیصلہ کیا جا سکتا ہے.
تو کتب تخریج میں سے میں 1 درجن کتابیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت کسی کو بوجھ تلے دبانا نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے جی۔ تو ایک بند بھی کافی ہوتا ہے، وہ بند تو اپنا بنا ہوتا ہے، میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں جی۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، پوری حدیث پہلے سماعت فرمائیں۔ ایک غلام نے، انصاری صحابی نے حضور کو دعوت پیش کی، غریب خانہ پہ حضور قدم رنجہ فرمائے، آپ کی دید ہوگی میری عید ہوگی، رنگ لگ جائے گا میرے گھر کو، قابل رشک بن جائے گی میری جھونپڑی، جب حضور کے قدم لگیں گے میرے صحن میں، میرے آنگن میں۔ حضور نے شرف بخشا، اور یہ طے ہوا کہ حضور اکیلے نہیں جائیں گے، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی حضور کے ساتھ جائے گی۔ حضور مدینہ طیبہ کی مبارک گلیوں سے گزر رہے تھے، وہ مبارک بھی حضور کے قدموں سے ہیں۔ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی سرکار کے ساتھ تھی، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت چھوٹی عمر کے بچے تھے، 6-7 سال کی عمر کے، کھیل رہے تھے گلی میں۔ کیا؟ گلی میں، مدینہ طیبہ کی گلی میں کھیل رہے تھے۔ معلوم ہے مطلق کھیلنا ناجائز نہیں۔ سرکار نے جب ان کو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے حضور کو دیکھا، تو جیسے بچے بزرگوں کو دیکھیں اور بساؤ کا ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھاگنے لگے۔ سرکار بھی ان کے پیچھے بھاگے، سبحان اللہ۔ وہ ادھر جائیں سرکار ان کے پیچھے، وہ ادھر جائیں سرکار ان کے پیچھے۔ الغرض حضور نے تیز چلتے چلتے ان کو پکڑ لیا، پکڑا اس انداز سے کہ ایک ہاتھ مبارک رکھا سر کی چوٹی پہ، اور دوسرا ہاتھ مبارک تھا ٹھوڑی کے نیچے، ایسے پکڑ کر حضور نے بوسے دیے ان کو۔ ادھر حضور بوسے دیتے تھے اور ادھر یوں فرماتے تھے، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباد، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور میری دعا ہے جس کو جو میرے حسین سے محبت کرے، میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یہ حسین فرد نہیں، یہ تو جماعت ہے۔ حضور نے فرمایا فرد نہیں بلکہ جماعت ہے۔ سبت، سبت کہتے ہیں ٹہنیوں کو جی، ٹہنی کو، اور ٹہنی پھر جب بڑے تو اس سے مزید ٹہنیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ بن رہا، حضور یہ ساتھ فرما رہے تھے میری نسل چلے گی میرے 2 بیٹوں سے، حسن و حسین سے، لیکن حسن کی بنسبت میری زیادہ اولاد چلے گی اس سے۔ سبت من الاسباد کا ایک معنی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے اس پر ذرا غور فرمائیں، میں اسی مسئلے کی طرف آ رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے حدیث پڑھی، حسین منی وانا من حسین۔ حضور کے اس فرمان کا کیا مقصد ہے؟ پہلی بات یہ سمجھے کہ اس طرح کے جملے حضور نے بے شمار صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمائے۔ علی منی وانا منہ، جی علی منی وانا منہ، العباس منی وانا منہ۔ حضرت معاویہ کے متعلق بھی یہ حدیث ہے، معاویہ تو منی وانا منہ۔ لوگ کنجوسی کرتے ساری نہیں پڑھتے، میں نے ساری پڑھ دی، اور بھی بے شمار صحابہ کرام کے لیے یہ مضمون ہے، یہ مجھ سے میں اس سے۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ مجھ سے میں اس سے؟ اس کے پس منظر کو دیکھ کر معنی کیا جاتا ہے یہ ایک محاورہ ہے جی، یہ محاورہ کبھی تو ہوتی ہے صرف محبت کی بات، یہ میرا میں اس کا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ احد جبل یحبنا ونحبہ،
جی پہاڑ تو اور بھی بات ہے، حضور نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ احد پہاڑ جو ہے یہ سب سے ممتاز ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی تو ہوتا ہے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، کبھی ہوتا ہے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور کبھی ہوتا ہے مشن کو ظاہر کرنے کے لیے، مشن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ حدیث یہاں پہ مشن کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یوں سمجھے اس کو، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی نواسا تو نانے سے ہوتا ہے، لیکن نانا تو نواسے سے نہیں ہوتا نا، فرا اصل سے ہوتی ہے، اصل فرا سے نہیں ہوتی۔ نہر دریا سے نکلتی ہے، دریا نہر سے نہیں نکلتا۔ تو یوں تو کہہ سکتے ہیں نہر دریا سے ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دریا نہر سے ہے، لیکن خاص معنی ہو تو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ نہر کا یہ جو پانی پھیلا ہوا ہے یہ دریا ہی کا تو ہے، لہذا یہ وہ ہے وہ یہ ہے، جی یہ وہ ہے وہ یہ ہے، شکل بدلی بس ہے ایک ہی۔ تو کبھی کبھی ان جملوں کا معنی ہوتا ہے محبت ظاہر کرنا، کبھی کبھی ہوتا ہے تعلق ظاہر کرنا۔ قرآن مجید میں فمن تبعنی فإنہ منی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری پیروکاری کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ اب یہ تھوڑا کہ میرا بیٹا ہے، جی خونی رشتہ ہے، کوئی نسبی رشتہ ہے، مجھ سے کا مطلب میری جماعت کا ہے، جی وہ روحانی طور پر میرے سلسلے کا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ حضور نے یہ جو فرمایا حسین منی و انا من حسین، یہاں پر یہ خاص معنی ہے، مشن کا مطلب ہے یہاں پہ۔ ائمہ اسلام باقاعدہ اس کی شرح کر چکے، امام قاضی عیاض جو سب سے بڑے شارح حدیث ہیں انہوں نے اس کی شرح فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ سرکار پہلے بتا چکے تھے یہ شہید ہوگا، لوگ ان کو شہید کریں گے۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ قتل کا لفظ ہوتا ہے عربی میں، اور قتل حق بھی ہوتا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کو قتل کرنا جائز تھا، جی قصاص میں جیسے ہوتا ہے قتل کا بدلہ قاتل، اور کبھی یہ ہوتا ہے قتل نہ حق ہوتا ہے۔ اس کا قتل نہ حق ہوگا یا حق ہوگا یہ تفصیل باقی تھی، حضور نے یہ بات بتانی تھی، اور حضور تو قیامت تک ہونے والی ایک ایک بات کو نور نبوت سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ حضور یہ جانتے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آیت کریمہ قرآن کی نص صریح ہے، ایک ایک فرد کو حضور پوری تفصیل سے جانتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اہل ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، یہ کھرا ہے، یہ مومن ہے تو کس درجے کا اس کا ایمان ہے، ایک ایک فرد سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف ہیں۔ ہم جتنا یہاں بیٹھے حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، ہاں سب کی خبر ہے حضور کو، ایک ایک فرد کی خبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے، اور گواہی وہ دے سکتا ہے جو مشاہدہ تو کرے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور جانتے تھے یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ کچھ کہیں گے یزید صحیح ہے، کچھ کہیں گے حسین صحیح ہے، تو کیوں نہ میں فیصلہ ہی کر دوں تاکہ حجت تمام ہو جائے، جو مسلمان انکار نہ کر سکے، اور جو انکار کرے تو پتہ چل جائے مسلمان ہوتا تو انکار نہ کرتا۔ آگے سمجھ میں؟ تو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ امام قاضی عیاض 6 صدی ہجری کے محدث فقیہ متکلم امام، انہوں نے اس حدیث کی شرح بیان فرمائی، فرمایا حضور نگاہ نبوت سے میدان کربلا کو دیکھ رہے تھے، تو حضور نے پہلے فیصلہ دے دیا۔ حسین پر اعتراض کرنے والوں ذرا پہلے اپنے رسول کا فیصلہ تو سنو، حسین مجھ سے، میں حسین سے، جو میرا مشن اس کا وہی مشن، جو اس کا مشن وہی میرا مشن، اس کا اقدام
میرا اقدام یوں سمجھو جب حسین کسی کے خلاف اس حوالے سے کاروائی کر دے، یہ نہ سمجھنا حسین نے کاروائی کی، یہ سمجھنا مدینے والے نے، امام الانبیاء نے کاروائی کی، ان کی کاروائی میری کاروائی ہے۔ اچھا جملہ بولا ہے تو نعرہ ہی لگا دیں کوئی۔ لیکن یہ فرمائشی نعرہ ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائے، حضور فرمائے کہ اس کا آنا میرا آنا سمجھو، اس کا اقدام میرا اقدام سمجھو۔ تو حضور نے کیا فیصلہ فرمایا جی؟ ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے غلط، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے باطل، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے ظلمت، ایک ہوتی ہے دلالت، ایک ہوتی ہے ہدایت۔ اب معنی یہ بنے گا یزید غلط، حسین صحیح۔ آپ نہ ہلے، میں نے بھی تحیت ہے، جب تک ہلیں گے نہیں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا آج۔ دھمکی میں آ کر تو بولیں گے چلو، ہیں؟ یزید غلط، حسین صحیح، یزید جھوٹ، حسین سچ، یزید ظلمت، حسین نور، یزید دلالت، حسین ہدایت، یزید باطل، امام حسین کل بھی حق، آج بھی حق، قیامت تک حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے سلام پیش کرنا تھا صرف بارگاہ حسینیت میں، آپ کو ساتھ ملا کر خراج تحسین پیش کرنا تھا جی۔ تو الحمدللہ ایک بار پھر ہمیں موقع ملا آج۔ تو اب اگلی بات یہ سماعت فرمائیں، ایک دو مسئلے سماعت فرمائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ 10ویں کا جو دن ہے، 10ویں محرم شریف، اس کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور 9ویں کو ساتھ ملانا بھی مستحب ہے۔ آج 8، کل اور پرسوں 10۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا عاشورہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میرا جو غلام، میرا امتی عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے سال کی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ 13-14 گھنٹے نہ کھانے پینے سے ساری غلطیاں معاف ہو جائیں، سبحان اللہ جی۔ ایک سرکاری ملازم جی ڈسمس ہو چکا ہو یا معطل ہو چکا ہو جی، اس سے کہا جائے کہ بھئی 1 گھنٹہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں بحال کر دیں گے، وہ کہے گا ایک کیا میں 20 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں جی۔ یعنی یہ مہربانی ہوتی ہے، ایک چانس ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، یہ رحمت والے موقعوں میں سے ایک موقع ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائیں، کوشش کریں روزہ ضرور رکھیں۔ گرمی کا زور ویسے ٹوٹ چکا ہے، پورا نہیں ٹوٹا، جل کے ہیں کچھ، وہ تو رہیں گی کچھ عرصہ، لیکن جو حبس کا زور تھا وہ پچھلوں کے لیے نہیں ٹوٹا میرے خیال میں، وہ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے پروگرام روزہ رکھنے کا یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10ویں محرم شریف میں لوگ کام کرتے ہیں ایک جی، یعنی رونا دھونا پیٹنا زخمی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق یہ کام حرام ہے، حضور نے اسے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ تو میں یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، لہذا تماشا دیکھنے کے لیے جو آتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں جی۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں جی، اپنے گھر والوں کو کنٹرول کریں، یہ مردوں کا ذمہ بنتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، اور ایک انتہائی نازک مسئلہ 4 محرم شریف میں اسلام آباد میں ایک اجتماع ہوا، تو اس میں آصف نامی ایک الوی نام لکھتا اپنے ساتھ، میں اس کو کہوں گا بلوی
جی اس نے بھرے مجمع میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد یار غار کے لیے، حضرت صدیق اکبر کے لیے، یار مزار کے لیے، یار حوض کوثر کے لیے کافر اور فاجر کے لفظ استعمال کیے ہیں. پورے مجمع میں اس کو داد دی گئی، اس پر نعرے لگائے گئے. تو میں اس اہل سنت و جماعت کے اس نمائندہ اجتماع کو ساتھ ملا کر اس بےمان کی بےمانی پر لعنت بھیجتا ہوں. ہمت کریں اور ہم سب مطالبہ کرتے اور ہمارا حق بنتا ہے. وہ چور چوری کرے تو چور مجرم ہے یا چور کو پکڑنے والا مجرم ہے؟ جی اس کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. آگے سمجھ میں؟ تو آپ اس کی تائید کرتا نہیں کرتے؟ جی میں اس کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بےمان میں نے اس کو اس لیے کہا وہ صدیق اکبر ہی کا منکر نہیں بلکہ وہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے. اس طرح سے اس نے حضرات اہل بیت ائمہ اہل بیت کی بھی گستاخی کی توہین کی. میں دعوت فکر کے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو محسن ہو اس کا احسان ماننا چاہیے یا احسان فراموشی سے کام لینا چاہیے؟ جی اہل بیت کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، بولو. صحابہ کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، مکہ کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، مدینہ کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، کعبے کو بھی ہم منہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے ادھر رخ انور کیا. اور یہ عقیدہ شروع سے ہے. حضرت فاروق اعظم جب کعبہ شریف میں تشریف لائے حجر اسود کے سامنے اس کو بوسہ دینے کے لیے، تو بوسہ بعد میں دیا، پہلے تقریر فرمائی سبحان اللہ، خطاب فرمایا اور بیان فرمایا. او حجر اسود تیری کیا حیثیت ہے ہم تمہیں چومیں؟ اگر میرے نبی نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا ہم تجھے دیکھتے بھی نہ. یہ کہنے کے بعد چمٹ گئے، لپٹ گئے اور چومنے لگ گئے. حضور نے چوما، ہم اس لیے چوم رہے ہیں. حضور کی نسبت کی وجہ سے سب کو مانا جاتا ہے، اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے، جی صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے، کعبہ کو بھی، مکہ مدینہ کو بھی حضور کی وجہ سے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کو جی دشمنوں سے چھپا کر ہے، غلامی دے کر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، کیونکہ یہ مرنے کے مترادف تھا حضور کو ساتھ لانا. اور کون لے آیا تھا صدیق اکبر کے سوا؟ حضور نہ ہوتے تو اہل بیت کہاں ہوتے؟ حضور نہ ہوتے تو صحابہ کہاں ہوتے؟ لہذا مرکز ہے حضور، اور حضور کو محفوظ ذریعے سے لے کر آئے صدیق اکبر. یہ سلام کیا جائے اس ہستی کو یا گالیاں بکی جائیں؟ ذرا یہی تو سوچو. بڑا احسان ہے ان کا جی. اور ایسا احسان سبحان اللہ، سورۃ واللیل پڑھیں، واللیل اذا یغشا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس نے اپنی جانثاری کی حد کر دی. اب جب قیامت کا میدان ہوگا میں اس کو خوش کروں گا، میں اس کو راضی کروں گا. جب تک یہ نہیں کہے گا بس میں راضی ہو گیا، میں اپنی عطاؤں کی بس نہیں کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ، ایک جیسا سیگا اللہ بول رہا ہے. تو یہ ہم ان کے احسان مند ہیں صدیق اکبر کے. اور خود سرکار نے خطاب فرمایا جس جس نے ہم پہ احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے اس کے، سوائے ابو بکر کے. تو میں اپنے بدلہ دوں تو میں بھی تو اپنی طاقت سے دوں گا نا جی. دائرہ خلق میں اپنی طاقت کے حوالے سے اس کو بدلہ دوں گا. میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، یا اللہ تو اپنی قدرت کے مطابق اس کو بدلہ دے. بولے محسن ہے کہ نہیں؟ ایسے محسن جی کہ خود مالک اعلان کریں کہ ہم اس سے راضی ہیں، جو ہم چاہتے تھے اس نے وہی کر کے دکھایا.
تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی. جی یہ سب حضور کی وجہ سے محترم ہیں. کن کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. جی اور حضور کو لے کر آئے حضرت صدیق اکبر. اور کافروں نے یہ کہا تھا یہ کسی اور جگہ نہ جاؤ، بس ابو بکر کو پکڑو، یہ اسی کا کام ہوگا، وہی لے گیا ہے. اور میں اگر یہ کہہ دوں تو بالکل حق ہوگا، اسی دن سے پیچھے لگے ہیں نا، اسی دن سے آج تک پیچھے. اور غار میں صدیق اکبر حضور کو لے گئے، کافروں کو غار میں نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے، وہ منہ لے کر واپس چلے گئے. اب حضور نے دیا ایک بدلہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے وہ معاجہ شریف میں سلام نہیں پڑھتے، حضور کی جالی مبارک میں سلام پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. تو گویا کہ حضور نے فرمایا تو نے غار میں روکا تھا ان کے بڑوں کو، میں مزار سے روکوں گا ان کو، یہ نہیں آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کا اہل بیت کرام کے حوالے سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ ذرا سمجھیے. تو جو ان پر اعتراض کرے گا وہ ائمہ کو نہیں مانتا. دیکھیے بھائی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں، جن سے جو سجادہ نشین ہیں، جو گدی نشین ہیں، جن سے پوری نسل سادات چلی، حسینی سادات، وہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین. نام کیا ہے؟ حضرت علی. کیا نام ہے؟ علی بن حسین. علی بن حسین سید سجاد زین العابدین. امام زین العابدین کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح وہ کون ہیں، اور یہ شادی کس نے کی تھی؟ ان کی والدہ ماجدہ کا رشتہ حضرت امام حسین سے کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر نے کیا. میرے زور لگانے کا بھی کمال ہے، آپ کی خاموشی بھی کمال کیا ہے. کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. جب کسرا کو توڑ کر رکھ دیا فاروق اعظم نے، ایران عراق جو آج کہلاتے ہیں، یہ پورا علاقہ تھا اکٹھے، آپ نے اس کو فتح فرمایا. اس دور میں یہ اصول تھا، جو قیدی ہوتے تھے غلام شمار ہوتے تھے. جی یہ مروج تھی یہ بات. جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندی شمار ہوتی تھیں. یعنی جس طرح آپ اپنے کسی چیز کو بیچ سکتے ہیں تو اس کو بھی بیچا جا سکتا تھا. اب یہ معاملہ بند ہے فی الحال، لیکن ہے یہ شرعی مسئلہ. شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا، اور شریعت مطابق ترغیب دی کہ آزادی کرو ان کی. کہیں فرمایا کفارے میں جو بندے کو آزاد کر دے اتنا ثواب ملے گا. قسم اٹھائے تو بندہ آزاد کر دے تو اتنا ثواب ملے گا. یعنی ترغیب دی بھی آزادی ہو جائے. آہستہ آہستہ اس کو ختم فرمایا. تو جب کسرا بادشاہ کو شکست ہوئی اور ایران اور عراق جو علاقے ہیں آج یہ اس نام سے یہ فتح ہوئے، فاروق اعظم نے فتح فرمائے، تو کسرا اس وقت کے کسرا کے خاندان کی عورتیں بھی قید ہو کر آئیں. ان عورتوں میں ایک خاتون تھی جس کا نام ہے شہر بانو. کچھ تو مانو ہے، شہر بانو. باندیا تقسیم فرما دی فاروق اعظم نے. لیکن جب شہر بانو کی بات آئی، حضرت فاروق اعظم نے پورے مجمع پر نظر دوڑائی. امام حسین موجود نہ تھے. بلوایا، فرمایا یہ رشتہ صرف میں آپ کے لیے مناسب سمجھتا ہوں. رشتہ ہو گیا. اور یہ بی بی بھی کربلا میں تھی. ہمت کرو. انہی کے بطن پاک سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے.
اب سمجھے بات؟ امام زین العابدین نہ ہوتے تو امام محمد باقر نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام جعفر صادق نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام موسیٰ کاظم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام علی رضا نہ ہوتے، آخر تک 12ویں امام تک کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ پیدا ہوئے شہر بانوں سے، اور بی بی شہر بانوں کس کا عطیہ ہے؟ فاروق اعظم کا۔ تو جو صحیح سید ہوگا فاروق اعظم کے خلاف نہیں بولے گا، جی فاروق اعظم کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ اب آئیے صدیق اکبر کی بات کرتا ہوں، کروں؟ پچھلے تو کہتے کرتے رہو بس مطلب ہے ہم سن رہے ہیں۔ ہاں، حضرت امام زین العابدین کے جو بیٹے ہیں امام محمد باقر، جی کون؟ امام محمد الباقر، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق کی والدہ کون ہیں؟ اماں کون ہیں؟ اب ذرا اس پر آ جائیے، ذرا تھوڑا سا آئیے جناب، میں اس کا ذرا تھوڑا سا شجرہ کھول کر دیتا ہوں، اور ایسا شجرہ کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق کے والد ماجد امام محمد باقر، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے حضرت امام حسین کے، اور وہ شہزادے مولا کائنات کے حضرت مولا علی شیر خدا کے۔ یہ ہو گیا والد کی طرف سے۔ اب والدہ کی طرف سے سوچو، امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروا، ام فروا بیٹی ہیں امام قاسم کی، امام قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد نام ہے صدیق اکبر کے بیٹے کا۔ دوبارہ ہلانے کی کوشش کرتا ہوں، جی امام قاسم پوتے ہیں، پوتے حضرت صدیق اکبر کے، ام فروا ان کی بیٹی، تو یہ بن گئی صدیق اکبر کی پڑ پوتی۔ یہ اماں نہ ہوتی تو امام جعفر صادق پیدا نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام موسیٰ کاظم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام علی رضا نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو امام محمد تقی، محمد نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی نہ ہوتے۔ اور شجرے ہی عمر فاروق کے حوالے سے چل رہے ہیں، صدیق اکبر کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ لہذا جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو بکتا ہے وہ ائمہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اب بتاؤ مجرم ہے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جب یہ پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے ہم پھر سوچتے ہیں ابھی سے فتنے کو دبا دو۔ جی یہ پاکستان انہی کے نام سے بنا تھا، یہ تسلسل وہاں سے چلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گستاخوں سے بچائے، گستاخی سے بچائے۔ تو ایک بار پھر ہم شہزادہ سید زہرا، نور دیدہ شیر خدا، نواز مصطفیٰ، ان کی عظیم قربانی پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اب وہ شعر جس کی میں نے تصحیح کی تھی ابھی سے صحیح کر دو، جن کو طیبہ سے کوفہ بلایا گیا، جی جن کو طیبہ سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، کر لیا جس نے واہ واہ کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ پیچھے بھی مل کر بولے، سب کا فرض بنتا ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔